جہاں تک تو ویلفیئر پروگرامز کا تعلق ہے وہ حساس پروگرام کے بارے میں اور بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے بارے میں تو لوگ جانتے ہیں، لیکن کامیاب پروگرام پاکستان جو ہے اس کے بارے میں بہت ہی خوشکن خبریں سننے میں آ رہی ہیں۔ کوئی تھوڑی سی اس کی تفصیل بتائیں گے کسانوں کے لیے بلا سود قرضے اور کاروبار کے لیے اور مکان کے لیے؟ ہارون بھائی، ابھی تک جو بھی ہم لوگوں نے ویلفیئر سکیمز آ رہی ہیں، احساس آیا ہے یا پہلے یہ جو بسپ تھا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام، یہ جو تھا یہ حکومت یہ پیسے دیتی تھی اور وہ جا کے ان لوگوں کو دے دیے جاتے تھے، لیکن وہ صرف سبسسٹنس کے لیے کہ ان کا اگر گھر کا جو ہے گزر بسر کو ہیلپ کرنے کے لیے یہ ہوتا تھا۔ تو ایک قسم سے ہم ان کو ایک جس کو ہینڈ آؤٹس کہتے ہیں وہ دے رہے تھے، لیکن یہ جب بینکوں کو کہا گیا کہ آپ لوگوں کو چھوٹے قرضے دیں تو کبھی بھی بینکوں نے یہ چھوٹے قرضے چھوٹے لوگوں کو کبھی نہیں دیے، یا ان لوگوں کو جن کی انکم لیول زیادہ نہیں ہوتے ان کو نہیں دے سکتے یہ، کیونکہ ان کو آتا ہی نہیں ہے یہ دینا۔ یہ بڑے بینکوں کی میں بات کر رہا ہوں، یہ کمرشل بینکوں کی میں بات کر رہا ہوں۔ تو یہ اب خیال آیا، اور میں کیونکہ بینکر رہ چکا ہوں 40 سال سے، تو میں نے یہ سوچا کہ یار یہ کون دیتا ہے یہ لونز، یہ چھوٹے لونز تو ملتے ہیں اس مطلب ہمارے پاکستان میں بھی یہ لوگ دیتے ہیں، جس میں NRSP دیتی ہے، اخوت دیتی ہے، کشف دیتی ہے، بہت اور ادارے ہیں جو دیتے ہیں یہ۔ تو اس کا ایک ملاپ کر دیا، ہم نے کہا کہ بڑے ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے کیونکہ ان کی زیادہ ڈپازٹ ٹیکنگ برانچز وغیرہ نہیں ہوتی، اور اس کو ہم نے کہا بڑے بینکوں کو کہ آپ جو پیسے ان کو دیں ہم گارنٹی کر دیں گے، آپ پھر یہ جو ہیں یہ لوگ جا کے آگے چھوٹے لوگوں کو دیں یا ان لوگوں کو دیں جن کی جو انکم لیولز مطلب کم ہیں۔ اور وہ ڈیٹا کہاں سے اٹھائیں گے؟ یہ احساس کا ہی ڈیٹا ہے۔ احساس نے جو پورا اس وقت کیا ہے، پورا سینسس کیا ہے، ہاؤس ہولڈ کا سینسس کیا ہے کہ انکم لیولز کیا ہیں، تو ہم نچلے 40% جو لوگ ہیں، 35-40% لوگ ہیں، ان کو ہٹ کریں گے، اور ان کو کیا دیں گے؟ ہم ان کو گھروں کا لون دیں گے جو 20 لاکھ روپے قطع کلامہ، 20 لاکھ روپے گھر کے لیے، 5 لاکھ روپے کاروبار کے لیے، اور 1.5 لاکھ روپے ہر فصل پہ کسان کو فصل کے لیے، اور 2 لاکھ روپے ان کو میکنائزیشن کے لیے، ٹریکٹر یوز کرنے کے لیے وغیرہ دیں گے ہم۔ پھر ہر گھر میں ہم صحت کارڈ دیں گے، اور پھر ہر گھر سے ایک شخص کو، بے شک وہ لڑکا ہو لڑکی ہو، ہم اس کو ایک اسکل کی ٹریننگ دیں گے، کسی اسکل میں ٹریننگ کریں گے تاکہ وہ جا کے نوکری کرے۔ تو ایک پورا ویلفیئر پروگرام دے رہے ہیں، کس چیز کا؟ کہ وہ گھرانے اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں، جس کو انگریزی میں کہتے ہیں وی آر ٹرائنگ ٹو ٹیچ دیم ہاؤ ٹو کیچ فش، وی آر ناٹ گیونگ دیم فش، تاکہ ہم ان کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنے، خوددار ہیں یہ لوگ۔ لیکن جب ہم ان کو ہینڈ آؤٹ دیتے ہیں تو ایک قسم سے ہم نے ایک، میں غلط لفظ ہے، بیکاری بنا دیا ہے کہ بھائی ہینڈ آؤٹس لے رہے ہیں۔ کیوں بھائی؟ ان کو ایک بیر بدول دیں، یہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں۔ اب اس کے اوپر جو ہے بہت ہی یہ بڑا ہی پیچیدہ پروگرام تھا، اس کو اگریسولی ہم دیکھیں گے۔ تو بڑے لوگوں نے اس کے اوپر اعتراضات بھی کیے، ہمارے فرام ودن آؤٹ سائڈ IMF کے بھی کچھ سوال آ گئے، لیکن یہ میں آپ کو یہ بتاؤں، یہ جو پرائم منسٹر ہے نا عمران خان، اور یہ میرا اس پہ پختہ یقین ہے کہ اس دفعہ ہم نے جو اکنامک گروتھ لے کے آنی ہے وہ سب کے لیے لے کے آنی ہے، اور اکنامک گروتھ ہم ٹرکل ڈاؤن کے لیے انتظار نہیں کریں گے کہ اوپر سے جب معاشی ترقی ہوگی تو وہ نیچے آئے گی اور پھر نچلے طبقے تک آئے گی، نہیں، ہم نے باٹم اپ بھی کرنا ہے، اور یہ باٹم اپ، یہ اس باٹم اپ اپروچ کا ایک بہت بڑا پروگرام ہے۔ ترین صاحب، گزارش یہ ہے کہ ہیلتھ انشورنس سمیت یہ پروگرام تو بہت اچھے ہیں، کوئی بھی انصاف پسند آدمی اس کی تعریف کرے گا، لیکن اوور آل اکانومی کو بہتر بنانے کے لیے، یعنی اس کی FBR کی اصلاح کے لیے، ٹیکس بیس کشادہ کرنے کے لیے، مہنگائی کم کرنے کے لیے، یہ جو ترجیحات ہیں اس کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں؟
دیکھیے جی، پہلی بات جو ہے کہ ہم نے یہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں اور وہ انگریزی میں کہوں گا، اردو میں بھی کوشش کروں گا اس کو ایکسپلین کروں گا، ہمیں انکلوسیو اور سسٹینیبل گروتھ چاہیے کافی لمبے عرصے کے لیے. انکلوسیو کا مطلب سب کی شراکت چاہیے، پورے طبقوں کے لیے یہ مطلب جو معاشی ترقی چاہیے. سسٹینیبل مطلب یہ ہے کہ یہ کافی یہ اوپر نیچے نہیں ہونی چاہیے، یہ کم از کم 10 20 30 سال کی ایک گروتھ ہونی چاہیے. اور یہ جو ہے یہ ہم نے یہ نہیں دیکھا، پہلے 60s کے بیچ میں 10 سال ہم نے دیکھی تھی، اس کے بعد ہر 3 4 5 سال کے بعد یہ ہمارا جو سائیکل ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے. تو ہم نے یہ انکلوسیو اور سسٹینیبل گروتھ کرنی ہے. اس کے لیے ہمارے کوئی لوازمات ہیں. وہ لوازمات کیا ہیں؟ وہ ایک پہلے لوازمات تو یہی ہے، پہلا جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ ہم نے اپنا ریونیو بیس بڑھانا ہے، کیونکہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہوتے اور ہم پھر جا کے قرضے لیتے ہیں، اس سے ہم ایک قسم کی اکانومی جو پھٹ جاتی ہے. دوسرا اس میں سب سے بڑی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے ایکسپورٹ اور جو ڈالر ہم نے کمانا ہے اس کا جو طریقہ کار ہے وہ بڑھانا ہے. کہ جیسے آپ گروتھ کرتے ہیں تو امپورٹس بڑھتی ہیں، آپ کے پاس ڈالر نہیں ہوتے دینے کے لیے. جب آپ ڈالر نہیں ہوتے تو ایک دم آپ کو پھر IMF کے پاس جانا پڑتا ہے، کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو آپ نے دیکھا ہی ہے. تیسری چیز اس میں یہ ہے کہ ہم نے اپنے ہر پروڈکٹیو سیکٹر کو ہم نے وہ تقویت دینی ہے، اس پہ انویسٹ کرنا ہے. سب سے بڑا جو ہمارا جو ہے وہ جس میں ہمارے 62% لوگ رہتے ہیں وہ ہے ایگریکلچر. تو ایگریکلچر پہ ہم نے بہت توجہ دینی ہے. ہم نے یہ توجہ میرے خیال میں 20-25 سال سے نہیں دی، تو اس سے ہم اس وقت نیٹ امپورٹر آف فوڈ بن گئے ہیں. ہم ہر چیز امپورٹ کر رہے ہیں، گندم ہم بھی امپورٹ کر رہے ہیں، چینی ہم امپورٹ کر رہے ہیں، دالیں ہم امپورٹ کر رہے ہیں، پام آئل تو پہلے کر ہی رہے تھے. تو اس سے یہ ہو رہا ہے کہ ہمیں انٹرنیشنل پرائسز جو ہیں ہماری وہ باہر سے ہم پروٹیکٹ ہی نہیں کر سکتے اپنے جو عوام کو. تو ایگریکلچر پہ بہت ہم نے توجہ دینی ہے. پھر انڈسٹریلائزیشن کرنی ہے، جو کہ میں کہہ رہا تھا اس میں ایکسپورٹس بھی بیچ میں آ جاتی ہیں. پھر ہم نے ہاؤسنگ میں کچھ بھی نہیں کیا، کیونکہ ہمارا لا ہی خراب تھا. لا ہی ایسا تھا کہ جس میں بینکس پیسے نہیں دے سک رہے تھے. تو ہم نے وہ لا چینج کیا اور ہم چاہ رہے ہیں کہ اب لوگوں کو گھر ملیں، ہمیں مڈل کلاس کو ملیں، لوور مڈل کلاس کو ملیں، جو باقی لوگ ہیں ان کو ملنے چاہیے. اور پوری دنیا کے بیچ میں جب تک آپ بینکس اس میں شمولیت نہیں کرتے تو یہ چیز نہیں بڑھاوا دیتی. پھر ہم نے یہ ظاہر ہے دیکھا کہ ہمارا فائنینشیل سیکٹر بھی کوئی اتنا خاص وہ نہیں ہے، وہ صرف اپنے بینکس جو ہیں ایک دوسرے کو پیسے دیتے رہتے ہیں اور حکومت کو پیسے دیتے رہتے ہیں. تو اس کی اصلاح کرنی ہے تاکہ یہ بینکنگ فٹ پرنٹ جو صرف 33% ہے اور صرف اس کا بھی 50% جو ہے وہ لینڈنگ ہوتی ہے GDP میں پرائیویٹ سیکٹر کو، تو یہ کافی نہیں ہے. ہمارے سے تو بنگلہ دیش اور انڈیا اور باقی بہت آگے ہیں. تو اس کی اصلاح کرنی ہے. پاور سیکٹر ایک بہت بڑا پرابلم ہے ہمارا، اتنا بھی وہ پیسے کھا جاتا ہے. کم از کم 800-900 کی تو کیپیسٹی پیمنٹس ہی کر لیتے ہیں، اربوں کی 800-900 ارب کی کیپیسٹی پیمنٹس ہیں. تو یہ ساری چیزوں کرنے کے لیے میں نے ایک جو ہماری ایک اکنامک ایڈوائزری کونسل ہے، یہ کہتا کلام آپ کتنے پیسے رکھیں گے اس کے لیے، سالانہ کتنے پیسے رکھیں گے یہ ویلفیئر پروگرام کے لیے؟ ہر سال کتنے پیسے سر رکھیں گے اس کے لیے؟ کس کے کون سے پروگرام کے لیے جی؟ یہ جو ڈیولپمنٹ نہیں، اس کے لیے یہ جو غیر سودی قرضے ہیں ڈال دیا ہے جو صرف PSDP کا ہے. اس میں سر ابھی اس کے لیے کتنا روپیہ سال میں ہم 1600 ارب روپیہ دیں گے. 1600 روپیہ سالانہ؟ یہ 3-3.5 سال میں 1600 ارب روپیہ ہوگا.